الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اس رکوع میں بنیادی طور پر سفر کی حالت میں نماز قصر اور پھر جہاد کے میدان میں صلاۃ خوف کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ جہاد کے ہی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین کی جو جماعت تھی انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ظہر کی نماز جماعت سے ادا کی اور جماعت میں سارے مسلمان ہی نماز کے اندر شریک تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ موقع تو اچھا تھا ہمارے لیے کہ مسلمان سارے ہی نماز کی طرف متوجہ تھے، جماعت میں شریک تھے، ہم حملہ کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ تو انہوں نے یہ خیال آیا، کسی نے ان کو بتایا کہ عصر کی نماز قریب ہے، یہ پھر جماعت میں نماز پڑھنے جائیں گے تو تیار رہو، حملہ کریں گے۔ مشرکین ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ آیات نازل ہو گئی، باقاعدہ صلاۃ خوف کا حکم بھی آ گیا، یعنی خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا ایک الگ سے طریقہ بتا دیا گیا کہ دشمن سے حفاظت بھی رہے اور نماز بھی پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ چونکہ جہاد سفر میں ہی ہوتا تھا اس لیے سفر کی حالت میں نماز میں بھی کمی کر دی گئی۔ نماز میں بھی تو پہلی آیت میں تو نماز میں کمی کا بیان ہے، قصر کا بیان ہے۔ نماز میں جو 4 فرض ہیں، 4 رکعت والے جو فرض ہیں ان میں قصر واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ پوری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسافر کو حالت سفر میں 4 رکعت والے فرض میں قصر واجب ہے، یعنی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت، مثلا ظہر کے 4 رکعت فرض ہیں، عصر کے 4 رکعت فرض ہیں، اور عشاء کے بھی کیا ہیں 4 رکعت، تو 4 فرضوں کے 2 پڑھنا واجب ہے مسافر کے لیے۔ اور قصر لازم ہے، واجب ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی پوری پڑھنا چاہے ہو مسافر تو اس کے لیے پوری نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، جبکہ بعض مجتہدین کی رائے یہ ہے کہ قصر واجب نہیں ہے، صرف رخصت ہے۔ صرف کیا ہے؟ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاہے تو 2 پڑھ لے اور اگر چاہے تو کیا کر لے، پوری پڑھ لے۔ پوری نماز پڑھنا بھی مسافر کے لیے کیا ہے؟ جائز۔ لیکن حنفیہ کا مسلک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے کہ نماز سفر میں مسافر کے لیے قصر واجب ہے، پوری نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، قصر کا حکم آیا، تب سے لے کر آخر زندگی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں پوری نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی، صحابہ کرام کا زمانہ تقریباً 110 ہجری تک ہے، کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سفر میں اس نے قصر نہ پڑھی ہو۔ سفر میں کسی صحابی نے قصر نہ پڑھی ہو، پوری نماز پڑھی ہو، یہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ قصر پڑھتے رہے اور صحابہ کرام بھی ہمیشہ کیا کرتے رہے؟ قصر پڑھتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں جو حکم دیا گیا ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، یہ حکم قصر نماز کے بارے میں یہ واجب ہے، اس پر عمل لازم ہے۔ دوسری صورت اس کی جائز نہیں ہے، یعنی سفر میں پوری نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بتا دو۔
اور سفر میں قصر میں نے کہا 4 رکعت والے فرضوں میں ہوتا ہے، 3 رکعت میں نہیں ہوتا، 2 رکعت میں، جیسے صبح کے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، تو ان میں قصر نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے سے کم ہے۔ 3 میں ویسے بھی تقسیم نہیں ہوتی، آدھا آدھا نہیں ہوتا، اور صبح والے 2 ہیں تو ایک چھوڑ دیں تو ایک باقی رہ جائے گا، تو اس لیے ان میں قصر نہیں ہے، قصر صرف 4 فرضوں میں ہے۔ رہی اسی طرح وتر جو ہے وہ بھی واجب ہے، چونکہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں اس لیے ان میں بھی قصر نہیں ہے، وتر بھی معاف نہیں ہے، ان کا پڑھنا بھی سفر میں کیا ہے، لازم۔ اور رہے سنتیں اور نوافل، سنتیں اور اگر تو بندے کے پاس وقت ہو، مشقت نہ ہو سفر میں، تو پھر اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سنت اور نفل پڑھ لے، سنت اور نفل پڑھ لے، یہ اولا اور بہتر ہے، ورنہ سنت اور نفل سفر میں رخصت ہے، سفر میں ان کی کیا ہے، رخصت ہے۔ رخصت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑ دے تو اجازت ہے، اور اگر پڑھ لے تو کیا ہے، بہتر ہے، جبکہ مشقت کی حالت نہ ہو۔ اگر وقت تنگ ہو، کم ہو، مشقت ہو پوری نماز پڑھنے میں، تو پھر سنت اور نفل چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو سنت اور نفل میں رخصت ہے، اور جو 4 فرض ہیں ان کے اندر قصر کیا ہے، واجب ہے، کسی حال میں بھی پورے 4 فرض پڑھنے کی اجازت ہے، اگر پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور سفر، ہر مسافر کے لیے ہر سفر میں قصر واجب نہیں ہے، بلکہ سفر شرعی کی مقدار اگر سفر ہو، سفر شرعی، سفر شرعی یہ ہے کہ 3 منزل کے برابر ہو، ایک منزل 16 میل کی ہوتی ہے، ایک منزل 16 میل کی، تو ٹوٹل 48 میل، 48 میل، یا آج کل کے زمانے کے حساب سے کلومیٹر کا حساب 88 کلومیٹر، 88 کلومیٹر اگر سفر ہے تو پھر تو قصر ہو سکتی ہے، قصر واجب ہے، اور اگر اس سے کم سفر ہے تو پھر قصر نہیں ہے، پھر پوری نماز پڑھنی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ سفر شروع کیا، اپنی بستی یا شہر کی حدود سے نکل گیا، شہر کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، بستی کا رہنے والا ہے، تو اپنی بستی یا گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جانے کے بعد قصر لازم ہو جائے گی۔ اگر 48 میل 88 کلومیٹر سفر کی نیت سے نکلا ہے تو اپنے گاؤں کی آبادی سے نکلتے ہی قصر کیا ہو جائے گی، واجب، اگرچہ چند کلومیٹر ہی دور ہو۔ 3 کلومیٹر یہاں سے نکلا ہے، باہر نماز کا وقت ہے، تو سمجھو پسوال کی حدود سے نکل گیا ہے، تو اس کے لیے وہاں صادق آباد ہے، کسی بھی جگہ پر جا کر قصر پڑے گا، جبکہ اس کی نیت 88 کلومیٹر یا 48 میل کے سفر کی ہو۔ اسی طرح مسافر کا اگر کسی جگہ پر رہائش کی نیت ہے، سفر میں کسی جگہ پر رہائش کی نیت ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے، پھر تو پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر 15 دن سے کم کسی جگہ ٹھہرنے کی نیت ہے، 10 دن، 5 دن، 6 دن ٹھہرنے کی نیت ہے، تو پھر قصر کرے گا، پھر کیا ہے، قصر کرے گا، اگر 15 دن سے کم کسی جگہ پر ٹھہرنے کی کیا کرتا ہے، نیت۔ یہ تو ہے نماز قصر کے بارے میں۔ البتہ اگلی جو آیت ہے وہ ہے صلاۃ خوف سے متعلق۔ صلاۃ خوف جیسے اس وقت مشروع ہوئی تھی، آج بھی صلاۃ خوف کیا ہے، مشروع ہے۔ اگر دشمن سے خوف ہو، خطرہ ہو، یہ احتمال ہو کہ اگر نماز میں ہم مشغول ہوئے تو پھر دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے، دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، تو نماز معاف تو نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن اس میں تھوڑی تخفیف کر دی گئی ہے، طریقہ بدل دیا گیا ہے۔ عام جماعت، عام نماز کے مقابلے میں صلاۃ خوف کا طریقہ بدل دیا گیا، اس میں تھوڑی تخفیف اور آسانی پیدا کر دی گئی۔ صلاۃ خوف کا ایک طریقہ تو یہاں آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے،
اور باقی مختلف طریقے جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ خوف کی جو نماز ہے، صلاۃ خوف، خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے تقریباً 17-18 کے قریب طریقے جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ سارے جائز ہیں، کسی بھی طریقے پر صلاۃ خوف اگر پڑھ لی جائے تو کسی بھی طریقے پر پڑھی ہوئی صلاۃ خوف کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اولا اور بہتر کون سا طریقہ ہے؟ اولا اور بہتر کون سا طریقہ ہے؟ تو ظاہر ہے قرآن پاک ہمیشہ کسی بھی حکم کی مختلف صورتوں میں سے اولا صورت کو بیان کرتا ہے، افضل صورت کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، احناف نے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے کو افضل قرار دیا ہے کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ صلاۃ خوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے اپنے جو لشکر ہے، پورے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، پورے لشکر کو 2 حصوں میں، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں جا کر کھڑی ہو جائے، پہرا دے، دشمن کی نگرانی کرے، اور دوسری جماعت امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھے۔ نماز یوں پڑھیں گے کہ چونکہ سفر ہے اگر، تو ظاہر ہے سفر میں 4 رکعت والی نماز کی کتنی رکعتیں ہوں گی؟ 2۔ اب پہلی جماعت آئے گی، امام کے پیچھے آ کر 1 رکعت پوری پڑھے گی، 1 رکعت یعنی قیام سے شروع، جیسے سبحانک اللہ سے ثنا سے شروع کرتے ہیں، شروع کریں اور رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت سجدہ کرنے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ مکمل۔ تو سجدہ کرنے کے بعد بغیر سلام پھیرے، بغیر، یہ والی جماعت دشمن کے مقابلے میں چلی جائے اور دوسری جماعت امام کے پیچھے آ جائے۔ امام سلام نہیں پھیرے گا، امام دوسری جماعت کا انتظار کرے گا، دوسری جماعت کا۔ اب اس نے 1 رکعت پڑھی ہے، دشمن کے مقابلے میں چلے گی، یہ جماعت آئے گی امام کے پیچھے اور امام 1 رکعت انہیں پڑھائے گا، 1 رکعت، تو امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، امام کی نماز مکمل ہو گئی، امام سلام پھیر دے۔ اور یہ جو دوسری جماعت آئی ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے 1 رکعت پڑھی ہے، سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرے بغیر یہ واپس دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں اور پہلے والی جماعت آ جائے، پہلے والی جماعت آ جائے اور اپنی بقیہ رکعت جو 1 رہ گئی ہے اس رکعت کو ایسے پورے کرے جیسا کہ لاحق پوری کرتا ہے۔ لاحق کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب 1 رکعت جو پڑھیں گے یہ ایسے پڑھیں گے جیسے امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، ایسے پڑھیں گے جیسے امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی تو یہ بھی قرات نہیں کریں گے، یعنی تسبیحات وغیرہ تکبیرات وہ تو کہیں گے لیکن قرات نہیں کریں گے، فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے اور ساتھ میں سورت کی قرات بھی، یعنی لاحق کی طرح یہ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیں گے۔ اب وہ جماعت جو کھڑی ہے اس کی بھی 1 رکعت رہتی ہے، وہ واپس آئے گی کیونکہ انہوں نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، وہ اپنی دوسری رکعت پوری کریں گے لیکن مسبوق کی طرح۔ کس کی طرح؟ مسبوق وہ ہوتا ہے جس کی امام کے پیچھے 1-2 رکعتیں رہ جائیں، 1-2 رکعتیں رہ جائیں تو وہ ایسے آ کر پڑھیں گے جیسے مسبوق پڑھتا ہے۔ مسبوق کیسے پڑھتا ہے؟ منفرد کی طرح، وہ قرات بھی کرے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی کیا ہے اس کی قرات بھی کرے گا، اپنی تسبیحات رکوع سجدے وغیرہ کر کے دوسری رکعت مکمل کر کے وہ بھی کیا کر دیں؟ سلام پھیر۔ یہ صلاۃ خوف کا سب سے افضل طریقہ ہے، احناف کے ہاں یہی طریقہ بہتر ہے کیونکہ قرآن نے اسی طریقوں کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ تو ہے اس صورت میں جبکہ سفر میں ہوں، جبکہ کیا ہوں؟ اگر سفر میں ہے لیکن سفر شرعی نہیں ہے یا جنگ خطرہ گھر میں موجود ہے، گھر میں ہوتے ہوئے کیا ہے، پھر تو ظاہر ہے 4 رکعتوں والے فرض ہوں گے۔ اب 4 رکعتوں والے فرض بھی اسی طرح پڑھیں گے، پہلی جماعت کو امام 2 رکعتیں پڑھائے گا، پہلی جماعت کو امام 2 رکعتیں پڑھائے گا، یہ چلی جائے گی، اور دوسری جماعت آ جائے گی اس کو بھی 2 رکعتیں پڑھائے گا، امام کی 4 پوری ہو جائیں گی، امام سلام پھیر دے گا، پھر یہ اسی طرح آئیں گی۔ پہلی جماعت آئے گی، اپنی بقایا 2 رکعتیں لاحق کی طرح پوری کرے گی، پھر سلام پھیر دیں گے، ان کی نماز پوری ہو جائے گی۔ پھر دوسرا گروہ آئے گا، وہ اپنی 2 رکعتیں مسبوق کی طرح کیا کریں گے؟ پوری کریں گے۔
تو ان کی نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے صلاۃ خوف کا طریقہ۔ صلاۃ خوف میں نے کہا آج بھی مشروع ہے، اگر کسی جگہ پر ایسی حالت پیش آ جائے تو پھر خوف کی حالت میں نماز کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے، باقی میں نے بتایا 17-18 طریقے ہیں، فقہ کی کتابوں میں سارے موجود ہیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو آسان لگے۔ البتہ نماز کی حالت میں جب صلاۃ خوف پڑھی جا رہی ہے تو یہاں ایک اضافی حکم الگ سے دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھنی ہے۔ اپنا اسلحہ بھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس زمانے میں تیر، تلوار، نیزے ہوتے تھے، اٹھا کے پڑھنی۔ آج کل کیا ہے؟ کلاشن ہے، بم ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اسلحہ ہے اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر اٹھا کر نماز پڑھنی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عذر بن جائے، مثلا بارش ہو، کیچڑ ہو، اسلحہ اٹھا کر کھڑا ہونا ممکن ہی نہ ہو، یا جگہ اتنی تنگ ہو کہ اسلحہ ساتھ اٹھاتے ہیں جو جگہ نہیں ہوتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے، تو پھر سارے اسلحہ تو نہ اٹھائے، لیکن فرمایا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان پھر بھی لے لو۔ بچاؤ کا سامان یعنی اچانک اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو کم از کم ہاتھ میں نیزہ، چھری، چاقو، کچھ نہ کچھ پاس موجود ہونا چاہیے کہ جس سے اپنا کیا کر سکے؟ دفاع، اپنا بچاؤ کر سکے۔ مکمل اسلحہ اگر نہیں لے سکتے تو کم از کم اپنے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت کیا کر لینی چاہیے؟ اختیار کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال صلاۃ خوف میں جس طرح صلاۃ خوف میں تخفیف ہے، نماز کے طریقے میں تخفیف کی گئی ہے، اسی طرح سے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھی جائے گی، اسلحہ اپنے ساتھ رکھ کر نماز پڑھی جائے گی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ، آیت کے دوسرے حصے میں اس کی وجہ بیان کی ہے۔ فرمایا یہ صلاۃ خوف کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسلحہ اٹھانے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اچانک وہ تم پر کیا کر دیں؟ حملہ کر دیں۔ ہاں البتہ ایک صورت مستثنیٰ ہے کہ لا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر، اگر کوئی مشکل ہو یعنی بارش ہو یا بیمار ہو بندہ تو ان تضعوا اسلحتکم، وہ اپنا اسلحہ رکھ سکتا ہے، البتہ وخذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ضرور لے لیں، اپنے بچاؤ کا سامان۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پیچھے صلاۃ خوف کا حکم آیا پچھلی آیت میں، تو اس آیت میں اطمینان کی حالت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اللہ کی نماز، عبادت اسی طرح کرنا لازم ہے جیسا کہ امن کی حالت میں کی جاتی ہے۔ یعنی یہ طریقہ نماز کا مخصوص ہے صرف خوف کی حالت کے ساتھ، خوف کی حالت ختم ہو گئی تو پھر اطمینان سے پوری نماز پڑھنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ یہ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، چونکہ خوف میں، سفر میں نماز آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اس کے طریقے میں بھی تخفیف ہے، تو یاد دہانی کروا دی کہ نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، یعنی نماز کو جان بوجھ کر بلا وجہ آگے پیچھے، وقت سے آگے پیچھے کر کے پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، نماز کو وقت پر پڑھنا لازم ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح وقت پر پڑھنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ آگے پیچھے کر کے پڑھنا قضا کہلاتا ہے، اور نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، آخری آیت غزوہ حمراء الاسد سے متعلق ہے۔ غزوہ حمراء الاسد آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے کہ غزوہ احد سے فوراً فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے تعاقب کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کا کیا کیا جائے گا؟ تعاقب۔ اعلان ہو گیا، صحابہ کرام زخمی تھے، اسی زخمی حالت میں صحابہ کرام جو ہے وہ چل پڑے۔ البتہ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آیا، کچھ کمزوری چھا گئی، کیونکہ سارے زخمی ہو چکے تھے، 70 لاشیں پڑی تھی، 70 شہید ہو چکے تھے اور باقی سارے زخمی تھے، تو ظاہر ہے اس حالت میں کمزوری کا خیال آنا یا دل میں گھبراہٹ کا آنا یہ تو ایک فطری بات تھی۔ تو اس خیال کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا لا تہنوا، تمہیں قوم کافروں کی تلاش میں، ان کے پیچھے جانے میں تمہیں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے،
تم اس کے بارے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اس لیے کہ تم اگر زخمی ہوئے ہو تو زخم تو ان کو بھی لگے ہیں، زخم تو ان کو بھی لگے ہیں۔ اول تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمانوں نے صحیح کر کے ان کی ٹھکائی لگی غزوہ احد میں، اور ان میں سے بھی اکثر زخمی ہو گئے، بہت سارے ان کے بھی زخمی تھے اور ان کے کچھ مقتول بھی ہوئے۔ تو فرمایا کہ جیسے تم زخمی ہو وہ بھی زخمی ہیں، تم تھکے ہوئے ہو تو وہ بھی کیا ہے، تھکے ہوئے ہیں، جن کا تم نے تعاقب کرنا ہے وہ بھی مار کھا کے نکلے ہیں یہاں سے، لہٰذا تمہیں ان کے پیچھے، پھر یہ ہے کہ انہیں ثواب کی امید بھی نہیں ہے اور تمہیں تو ثواب کی امید بھی ہے، اور ان کو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا تمہیں تو ان کے پیچھے جانا چاہیے، تمہیں تو ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ رہی بات مدد اور نصرت کی، فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حکمت والا ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو اس میں حکمت ہوگی کہ تم ان کا تعاقب کرو، اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، لیکن مشرکین بھاگ گئے اور حمراء الاسد کے مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا۔ مشرکین پلٹنا چاہتے تھے، ارادہ بھی کر رہے تھے کہ واپس پلٹ کے پھر حملہ کریں، لیکن جب انہیں خبر ملی کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ پہلے تو وہ یہ سوچ کر کے مشورہ کر رہے تھے کہ مسلمان ادھر ہی زخمی پڑے ہیں، لہذا جا کر حملہ کرتے ہیں اور قصہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں خبر ملی کہ وہ تو پیچھے پیچھے ہمارے آ رہے ہیں تو وہ اور ڈر گئے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کا گویا کہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کا ان کے اوپر کیا ہو گیا، رعب طاری ہو گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ ان آیات کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اب تک جہاد سے متعلق احکام چل رہے تھے، اور ساتھ پچھلی آیت میں بھی، پچھلے رکوع میں بھی سفر کی نماز اور اسی طرح خوف کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز کا حکم آیا ہے، تو گویا پیچھے سارے کا سارا جو احکام تھے وہ تقریباً جہاد سے متعلق۔ آگے اس رکوع سے رسالت کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جو احکام ہیں، ان احکام کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے جن کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے، نبوت کے ساتھ۔ البتہ پہلی آیت، پہلی 3-4 آیات جو ہیں وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں، واقعہ سن لیں پھر آیات کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک خاندان آباد تھا جن کا نام بنی عبیرق تھا، بنی عبیرق۔ ان میں ایک منافق تھا بشیر نام کا، بشیر نام کا ایک منافق تھا، یعنی منافقانہ طور پر مسلمان ہوا تھا، مسلمان شمار ہوتا تھا، اس کا خاندان بھی مسلمان ہی شمار ہوتا تھا، مسلمان کہلواتے تھے۔ اس نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوری کر لی۔ حضرت رفاعہ صحابی رسول ہیں، ان کے گھر میں نقب لگائی اور نقب لگا کر آٹا اور کچھ ہتھیار چوری کر لیے، آٹا بھی تھا اور ساتھ ساتھ کچھ ہتھیار بھی تھے، وہ چوری کر لیے۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت رفاعہ نے آس پاس کا جائزہ لیا تو کچھ قرائن اور علامات سے اندازہ ہوا انہیں کہ چوری جو ہے نا اس بشیر نامی آدمی نے کی ہے، صرف اندازہ تھا، شک تھا۔ تو انہوں نے اپنے اس شک اور شبے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا ارادہ کیا، چونکہ وہ مدینہ سے تھوڑے دور تھے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ رفاعہ چچا ہیں اور اپنے بھتیجے قتادہ کو، دونوں صحابی ہیں، حضرت قتادہ کو بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ اور اس واقعے کی جا کر کیا دے دو، خبر۔ اب حضرت قتادہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت قتادہ کے پہنچنے سے پہلے، جب ان بنی عبیرق خاندان کو معلوم ہوا، اس بشیر نامی منافق کے خاندان کو علم ہوا کہ یہ چوری کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا ہے، تو انہوں نے رات کی تاریکی میں اکیلے بیٹھ کر، تاکہ لوگ نہ دیکھ سکیں، خفیہ مشورہ کیا، صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو شامل کر کے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ جو چوری ہے
یہ ہم ڈال دیتے ہیں فلاں یہودی کے اوپر، فلاں یہودی کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور ہم سارے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قسمیں اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا بندہ صاف ہے، ہمارا بندہ کیا ہے؟ صاف ہے۔ اب ابھی حضرت رفاع کا پیغام نہیں پہنچا، حضرت قتادہ نے صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ نہیں کیا کہ یہ لوگ پہلے ہی پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے اس بشیر نامی آدمی کی طرفداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر قسمیں اٹھانی شروع کر دی کہ ہمارے بندے نے چوری نہیں کی ہے۔ رفاع اور اس کے خاندان والے جو ہے خواہ مخواہ میں ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، بے وجہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے چلے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ کم از کم ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرفداری نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف فیصلہ بھی نہیں ہوگا، ہمارے خلاف فیصلہ بھی۔ انہیں بس ایک چیز کا جو ہے نا وہ تھا کہ چونکہ کوئی واضح ثبوت اور گواہ موجود نہیں تھا، صرف کیا تھا ان کے اوپر؟ رفاع کو شبہ تھا، شک تھا، لیکن کوئی دلیل ثبوت گواہ ان کے پاس واضح صریح طور پر موجود نہیں تھا۔ اب وہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قسمیں اٹھائیں، کہا کہ ہم اپنے بندے کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا بندے نے چوری نہیں کی ہے۔ رفاع کو آپ سمجھائیں کہ وہ خواہ مخواہ میں بغیر گواہوں کے بغیر ثبوت کے ہمارے بندے پر کیا لگا رہے ہیں؟ الزام، ایک مسلمان پر الزام لگا رہے ہیں، ایک مسلمان پر کیا لگا رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے وہ مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان ہی سمجھتے تھے انہیں۔ تو جب حضرت قتادہ پہنچے، رفاع کے بھتیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر معاملہ بتانے لگے تو آپ نے حضرت قتادہ کو ڈانٹ دیا۔ آپ نے کہا کہ ایک اچھے بھلے مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام بغیر گواہوں کے بغیر ثبوت کے آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہی کہنا بنتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم الغیب تھوڑی تھے، آپ کو حقیقت حال کا علم تو نہیں تھا۔ حقیقت حال آپ کو معلوم ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ تم جھوٹے ہو اور یہ قتادہ سچ بول رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں سے کیا ہو گئے؟ متاثر ہو گئے کہ کوئی گواہ نہیں ہے رفاع کے پاس اور کوئی ثبوت کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بغیر ثبوتوں کے اور بغیر گواہوں کے تم ایک مسلمان کے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ تو جو ہی یہ معاملہ یہ بات حضرت رفاع تک پہنچی تو وہ مایوس ہو گئے اور نا امید ہو کر انہوں نے قتادہ سے کہا خاموشی اختیار کر لیں، ہم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ بہتر کریں گے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوتی جس میں وہ بنی عبیرک اور اس بشیر نامی منافق کی منافقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا گیا، آپ کو بتا دیا گیا کہ شکر ہے کہ آپ نے ان کے بارے حق میں فیصلہ ابھی نہیں دیا ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ آپ کو ورغلانا چاہتے تھے، آپ کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا ہے؟ گمراہ ہونے سے بچایا ہے، ان کی چالوں میں آنے سے، ان کی منافقت اور دھوکے میں آنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ بچا لیا ہے۔ دیکھیں ذرا اب آیات کی تفسیر کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ پہلی آیت میں 3 باتیں ہیں جن کا سمجھنا لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب برحق نازل کی ہے، کتاب برحق نازل کی ہے۔ برحق کتاب نازل کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ کتاب اللہ کی روشنی میں کریں، آپ فیصلہ قرآن پاک کی روشنی میں، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے اصول بتا دیا گیا، کلی ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ کسی بھی معاملے میں اگر فیصلہ یا کسی پیش آمدہ مسئلے میں کسی حکم کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے کتاب اللہ سے ڈھونڈا جائے گا، کتاب اللہ سے۔ تو قاضی ہے، جج ہے، مجتہد ہے، کسی بھی نئے معاملے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو فیصلہ کتاب اللہ سے لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تو آپ کو فیصلہ کتاب کی روشنی میں کرنا چاہیے، کتاب اللہ کی روشنی میں۔ ہاں بعض اوقات مسئلہ کتاب اللہ میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا،
واضح طور پر موجود نہیں ہوتا دو ٹوک، تو فرمایا بما اراک اللہ، بما یعنی فیصلے کے لیے دوسرا حکم یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ فیصلہ اپنے اجتہاد سے کر لیں، اپنے اجتہاد سے، بما اراک اللہ یعنی قرآن کی روشنی میں تو کرنا ہے، لیکن بعض اوقات کسی مسئلے کا حکم قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا، صاف طور پر بیان نہیں ہوتا، تو فرمایا بما اراک اللہ، پھر آپ اپنی رائے سے کر لیں، پھر آپ اپنی رائے سے کر لیں، یعنی جو اللہ آپ کے دل میں ڈالے غور و فکر کر کے آپ اپنی رائے سے اجتہاد سے فیصلہ کر لیں۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی بھی فیصلہ کرے گا تو ظاہر ہے نبی تو غلطی سے معصوم ہوتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے میں خطا کا احتمال بھی نہیں ہوگا، لیکن اجتہاد کا حکم ہے، آپ اجتہاد کا حکم ہے کہ آپ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کریں۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ لا تکن للخائنین خصیما، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ خائن کا ساتھ نہ دیں، آپ خائن کی طرف سے جھگڑالو نہ بنیں، خائن کی وکالت نہ کریں، خائن کی وکالت بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا نا حضرت قتادہ کو کہ آپ اس بندے پر بغیر گواہوں کے الزام لگا رہے ہیں جو مسلمان ہیں، ایک مسلمان پر بغیر گواہوں کے الزام نہ لگے، یہ چونکہ ظاہری طور پر ایک طرح سے وکالت کی شکل بنتی ہے، اس لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اس خائن کی وکالت آپ نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے اس سے منع کر دیا، ساتھ ہی یہ فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ سوال یہ ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی تو کیا ہوتا ہے معصوم، بخشش مغفرت توبہ وہ تو کبیرہ گناہ پر ہوتی ہے، کس پر ہوتی ہے؟ یاد رہے کہ نبی واقعی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مشہور ہے، ایک علماء کے ہاں مقولہ مشہور ہے کہ حسنات الابرار، حسنات الابرار سیئات المقربین، عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ نیک اعمال آخری درجے کے جو مستحبات ہوتے ہیں وہی مقربین کے لیے گناہ کے درجے میں ہوتے ہیں، مقربین کے لیے نہیں سمجھے، نبی کا درجہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقرب ترین درجہ ہے، مقرب ترین درجہ ہے، ایک عام مسلمان و مومن کا درجہ جو ہے وہ سب سے آخری درجہ ہے نیکی میں، تو ایک آخری درجے کے مومن کا جو آخری درجے کا نیک کام ہوتا ہے وہ مستحب کہلاتا ہے، وہ مستحب، جو مقربین ہوتی ہیں ان کے لیے مستحبات پر عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوتا، وہ خلاف اولا ہوتا ہے، وہ خلاف، اس کے مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک بندہ کسی کا قریبی عزیز نہیں ہے، وہ کوئی غلطی کرتا ہے وہ اتنی بندے کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہی کام اپنے قریب والا کرتا ہے تو وہ بندے کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، بندہ اسے کہتے ہیں یار وہ تو ویسے بھی کیا ہے پرائے، کم از کم تو نہ کرتا نا، تو چونکہ انبیاء اللہ کے زیادہ کیا ہوتے ہیں مقرب، اس لیے خلاف اولا بھی انبیاء کے درجے کے مقام کو دیکھتے ہوئے اللہ کے ہاں وہ بھی کیا ہوتا ہے ناپسندیدہ، وہ بھی کیا ہوتا ہے، تو اسی خلاف اولا کے کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی، گناہ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی تنبیہ کی گئی کہ واستغفر اللہ، اللہ سے کیا کر لیں بخشش طلب کر لیں، اللہ سے کیا کر لیں مغفرت طلب کر لیں، ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے۔ البتہ اس آیت سے ایک حکم عام جو عمومی طور پر معلوم ہوا وہ یہی ہے کہ کسی چور مجرم کی وکالت جائز نہیں ہے، وکالت جائز، بھئی شرعی معاملہ شرعی عدالتوں میں تو وکیل شکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، شرعی عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ خود اپنی وکالت آپ کرتے ہیں، اپنا مقدمہ خود لڑتے ہیں، اپنا مقدمہ یعنی مدعی اور مدعا علیہ کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، کسی تیسرے بندے کو درمیان میں بولنے کی ہرگز اجازت ہے، لیکن چونکہ آج کل کی انگریزی عدالتیں ہیں، انگریزی طرز عدالت چلتا ہے، انگریزی طرز کے فیصلے چلتے ہیں، اس لیے آج کل وکیل بولتے ہیں اور موکلین آرام سے گھر بیٹھے رہتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں بس وکیل بولتے رہتے ہیں، تو یاد رہے کہ وکیل کے لیے
کسی ایسے بندے کی وکالت جائز نہیں ہے جو واقعی مجرم ہو، جو واقعی کیا ہو، قاتل ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، اس کسی بھی قسم کا کوئی جرم کیا ہے، اس مجرم کی وکالت کرنا وکیل کے لیے حرام ہے، اور ایسے وکیل کی کمائی بھی حرام ہے، ایسے وکیل کی کمائی بھی حرام ہے جو مجرم کی وکالت کرتا ہے، کیونکہ ہر وکیل جب کسی کی وکالت کرتا ہے تو وہ اس چیز کی فیس لیتا ہے کہ میں تجھے اس مقدمے میں جتواؤں گا، میں مقدمے میں تجھے کیا ہے، جتواؤں گا، تجھے چھڑاؤں گا ہر حال میں، چاہے قاتل ہی کیوں نہ ہو، پتہ ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے، واضح طور پر قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، قتل ثابت ہوتا ہے، پھر بھی وکیل کیا کرتا ہے، اس کی وکالت کرتا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، صراحتاً منع کیا جا رہا ہے کہ کسی خائن، مجرم اور چور کی وکالت نہ کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وکیل کے لیے مجرم کی وکالت کرنا حرام ہے، اور ایسے وکیل کی کمائی بھی حرام ہے، اس کی آمدن بھی کیا ہے، حرام ہے۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ ایسے وکیل جو کسی مجرم کی وکالت کرتا ہے، اس کو بچانے کے لیے ایسے وکیل کی وکالت بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی کمائی بھی جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اس آیت میں تو وہ جو بنی ابیرک تھا، بشیر نامی منافق کا جو خاندان تھا، اس میں ان کو تنبیہ کی جا رہی، انہیں خطاب کیا جا رہا ہے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے کیوں جھگڑ رہے ہیں، یعنی تم ان کی طرف سے آ کر قسمیں اٹھا رہے ہو، ان کی طرف سے آ کر قسمیں اٹھا رہے ہو، جبکہ وہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ خائن ہے، چور ہے، تو لہٰذا تمہیں اس کی طرف سے قسمیں اٹھا کر اس کی طرف داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خائن کو پسند نہیں کرتے، گناہ گار کو پسند ہے، لہٰذا اگر تم نے ایسے بندے کا ساتھ دیا تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں رہو گی۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یہ بنی عبیرک کو، یعنی بشیر نامی منافق کے خاندان کو ایک اور تنبیہ کی جا رہی، فرمایا یہ لوگ بھی عجیب ہے کہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں ایک خائن کو بچانے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سے یا دنیا میں اللہ سے کیا وہ چھپا سکتے ہیں؟ دنیا میں اللہ سے تو کچھ نہیں چھپایا جا، فی الحال اپنے گھر میں بیٹھ کے چوری چھپے مشورہ کر کے اپنے مشورے کو چھپا لیں گے، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ اللہ تو ان کے کیا ہے، ساتھ ہے۔ کب؟ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ اس جرم کو چھپانے، اور ایک یہودی جس نے اس جرم نہیں کیا تھا، جو بیچارہ بے گناہ تھا، اس یہودی کے اوپر انہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ یہ ہم نے چوری نہیں کی ہے، فلاں یہودی نے کی ہے۔ تو فرمایا جب یہ مشورہ کر رہے تھے، یہ ناپسندیدہ کام کر رہے تھے، تو وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ ان کے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو آگاہ کر دیا، جس چیز کو وہ چھپا رہے تھے اللہ نے وہ ساری کی ساری حقیقت کیا کر دی، کھول دی۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ یہ ایک اور تنبیہ ہے، فرمایا تم یہ بتاؤ کہ یہاں دنیا میں تو چلو تم نے اس کی وکالت کر لی، ایک مجرم کی وکالت تم نے کر لی، اس کو چھڑانے کی کوشش کر لی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ قیامت والے دن اس کی طرف سے کون وکیل بنے گا؟ دنیا کی عدالت میں تو چلو تم نے مجرم کو چھڑا لیا، یہ آج کل کے وکیلوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ بھئی دنیا میں تو کسی قاتل کی، کسی زانی کی، کسی چور اور ڈکیت کی وکالت کر کے تم نے اسے کیا کیا، معاونت فراہم کی، مدد فراہم کی، اسے چھڑانے کی کوشش کی۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ امن یکون علیہم وکیلا، قیامت والے دن ان پر کون وکیل بنے گا؟ اللہ کی عدالت میں جا کر کون ایسے مجرمین کو چھڑائے گا؟ تو مطلب ظاہر ہے اس کا جواب ایک ہی ہے کہ کوئی نہیں یہ کر سکتا۔ اللہ کی عدالت میں تو کوئی بھی مجرم کو نہیں چھڑا سکتا، کوئی ان کی وکالت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا پھر جب وہاں نہیں کر سکتے تو یہاں دنیا میں بھی نہ کرو، دنیا میں بھی نہ کرو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ السُّوءِ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔
البتہ آگے جرائم کے نتیجے سے متعلق احکام بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی کوئی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اس خائن منافق کا ساتھ دیا ہے، بشیر نامی منافق کا، اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ لیکن وہ خاندان تو اس کا ادھر ہی رہا۔ وہ جو بشیر نامی منافق تھا، جب یہ آیات نازل ہوئی اس کی حقیقت حال کو کھول دیا گیا تو وہ وہاں مدینہ سے بھاگا اور مکہ چلا گیا، مشرکین مکہ کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں کے روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت کے پاس جا کر رہا، اس عورت نے بھی نکال دیا، تو پھر کسی اور آدمی کے پاس جا کر رہا، اور وہاں جا کر اس نے پھر کسی کی چوری کر لی، تو اس طرح اس نے بھی بھگا دیا۔ کچھ عرصہ ایسے ادھر ادھر گھومنے کے بعد رات کو کسی کی نقب لگئی، دیوار کو توڑ کر سامان اٹھانے کی کوشش کی تو وہ دیوار اوپر گر گئی اور دیوار کے نیچے دب کر انا للہ ہو گیا۔ آگے فرمایا وَمَن یکسب اثما فإنما یکسب علی نفسہ۔ دوسرا حکم بیان کیا، فرمایا کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کا گناہ خود اسی کو نقصان دیتا ہے، کسی کا گناہ کسی اور کو نقصان نہیں دے سکتا، ہاں جب تک کہ کوئی اس کے گناہ میں اس کی معاونت نہ کرے۔ جو گناہ میں معاونت کرے گا وہ بھی اس گناہ میں برابر کا کیا ہو جائے گا؟ شریک۔ لیکن گناہ کا نقصان، گناہ کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں صرف اسی کو ملتی ہے جو گناہ کرے گا۔ وَمَن یکسب خطیئۃ أو اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا وإثما مبینا۔ یہ تیسرا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر لینے کے بعد اس گناہ کا الزام دوسرے پر لگا دیتا ہے، ایسے آدمی پر لگا دیتا ہے جو اس گناہ سے بری ہے، جس نے وہ گناہ نہیں کیا، تو فرمایا ایک بے گناہ آدمی کے اوپر گناہ کا الزام لگا دینا یہ بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے، یہ بھی سخت ترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، سخت ترین کبیرہ۔ بھئی ایک بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، اس کے اوپر بے وجہ جا کر الزام لگا دینا، جیسے بنی عبیرق خاندان نے اپنے بندے کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ یہودی کے اوپر الزام لگا دیا کہ چوری ہمارے بندے نے نہیں کی بلکہ اس یہودی نے کی ہے، اس یہودی نے کی ہے۔ تو فرمایا بے گناہ آدمی پر گناہ کا الزام لگانا، بے جرم آدمی پر جرم کا الزام لگانا یہ بہتان ہے، اور بہتان اسم مبینہ، فرمایا یہ واضح اور کھلا گناہ ہے، واضح اور کھلا گناہ ہے۔ بھئی ایک ہوتا ہے گناہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک کھلا گناہ ہے۔ کھلا گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑی جرات اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ جرم خود کرے اور الزام دوسرے پر لگا دے، گناہ خود کرے لیکن اس گناہ کا مجرم کسی اور کو قرار دے دے، تو فرمایا اس سے واضح گناہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ یہی فیصلہ جو بنی عبیرق کے خاندان سے متعلق، بشیر نامی آدمی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایسے الفاظ یا ایسا رویہ بظاہر اختیار کیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نامناسب تھا، تو اس کے اوپر پہلے تو تنبیہ کی گئی، اب اس کے نتائج کو بیان کر رہے ہیں۔ اس رکوع میں کل 3 آیات ہیں، 3 آیات میں اہم ترین احکام کا بیان ہوا ہے، ذرا توجہ سے بیٹھیں۔ جو پہلی آیت ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اس میں کل 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جو بنی عبیرق ہے، بشیر نامی منافق جو آدمی تھا، اس کا جو خاندان ہے، یہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، پکا ارادہ تھا ان کا کہ یہ آپ کو اس معاملے میں کیا کر دیں، آپ سے غلطی کروائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی کا ارتکاب کروائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل تھا، اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ نے آپ کو غلطی سے بچا لیا، کیونکہ انہوں نے آ کر قسمیں اٹھائی تھی، اور ظاہری صورتحال کا فائدہ اٹھایا تھا کہ چونکہ گواہ نہیں ہے اور کوئی قطعی اور یقینی ثبوت بھی نہیں ہے،
تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ ایک مسلمان پر الزام لگایا جا رہا ہے تو ہماری طرفداری کریں گے۔ مزید یہ کہ انہوں نے قسمیں بھی اٹھا لی تو فرمایا ان کا پورا پروگرام تھا کہ آپ کو اس معاملے میں کیا کر دیں، آپ سے خطا کروائیں، آپ سے غلطی کروائیں، لیکن اللہ رب العزت کا فضل تھا، کرم ہوا کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ سے غلطی۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت گناہ نبی سے ہونے نہیں دیتے۔ یہاں اگرچہ غلطی ہو سکتی تھی، ممکن تھی، ان یضلوک، فرمایا یہ جماعت آپ کو گمراہ کرنا چاہتی تھی اس معاملے میں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کر لیا ہے، بچا لیا۔ تو نبی سے خطا نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، توجہ سے پیچھے ابھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یا تو آپ فیصلہ کریں قرآن کی روشنی میں، اگر قرآن میں کوئی حکم صراحتاً مذکور نہیں ہے تو پھر آپ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا، یعنی اپنے عقل سے، اپنی سمجھ اور فکر سے، غور و فکر کر کے اجتہاد سے کسی مسئلے کا حکم معلوم کریں، آپ فیصلہ کریں۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے معاملے میں جس کا حکم قرآن میں صریح طور پر نہیں آیا، کتاب اللہ میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے اگر فیصلہ کرتے ہیں، جیسے یہ معاملہ تھا بشیر نامی منافق کا، آپ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے اور فیصلہ غلط ہو جاتا، فیصلہ جیسے ان منافقین کی کوشش تھی، ان کی کوشش کے مطابق بالفرض آپ اسی طرح فیصلہ کر دیتے جیسے وہ منافقین چاہتے تھے، تو پھر فرمایا پھر بھی انہیں نقصان ہوتا ہے اس فیصلے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلط فیصلے کا نقصان نہیں ہونا تھا۔ کیا مطلب؟ فیصلہ غلط ہو جاتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، نقصان انہی کو تھا، یعنی گناہ انہی کو تھا۔ گناہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اس طرح کا فیصلہ کرنے میں مجتہد شمار ہوتے، آپ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے وما یضرونک من شیء، آپ کا یہ اجتہاد اگر غلط بھی ہوتا تو آپ کو کوئی نقصان نہ ہوتا، یعنی آپ پر کوئی گناہ نہیں تھا، اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ مجتہد اگر درست فیصلہ کرے، مجتہد کے اجتہاد پر درست نتیجہ مرتب ہو، درست مسئلہ معلوم ہو تو بھی ثواب ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک مسئلے کی درستگی کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مجتہد سے غلطی بھی ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، پھر بھی ثواب ملتا ہے، یہی مطلب اس آیت کا وما یضرونک من شیء، فرمایا وما یضلون الا انفسهم، وہ اگر آپ سے غلط فیصلہ لے بھی لیتے تو اپنا نقصان کرتے، آپ کا کوئی نقصان نہ ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو مجتہد تھے، اور مجتہد سے اگر غلطی ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، بلکہ الٹا ثواب ملتا ہے، الٹا کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ اسی آیت سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ ائمہ اربعہ مجتہدین، یاد رہے مجتہدین کا نکالا ہوا مسئلہ اگر غلط بھی ہو جائے بالفرض تو گناہ نہیں ہے، لہذا مجتہد کا اجتہاد ہر صورت میں ثواب کا مستحق ہے، مجتہد غلطی ہو تب بھی، درست ہو تب بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اجتہادی مسائل کا جو اختلاف ہے وہ گمراہی اور ہدایت کا اختلاف بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، بس یہ ایک اختلاف ہے جو رحمت ہے کہ کسی بھی مجتہد کی پیروی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ گمراہ ہے نہ یہ گمراہ ہے۔ امام شافعی کے پیچھے جا رہا ہے نہیں یہ گمراہ، امام ابو حنیفہ کے پیچھے جا رہا ہے تو گمراہ نہیں ہے، امام مالک کے پیچھے جا رہا ہے، امام احمد کے پیچھے جا رہا ہے، کسی بھی مجتہد کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں مجتہدین کے اجتہاد سے نکلے گا تو پھر آگے اس کا حکم بھی آ رہا ہے۔ فرمایا لا خیر فی بلکہ دو باتیں ہوگی، تیسری بات وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، یہ تیسری بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب تو معلوم ہے قرآن پاک کتاب اللہ، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟
قرآن پاک میں یاد رہے کتاب کے ساتھ جو حکمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد احادیث رسول ہے. احادیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کی باتیں، سمجھداری کی باتیں بھی عطا کی گئی. حالانکہ جو کتاب اللہ ہے وہ تو قرآن ہے، وہ تو کیا ہے، اب ظاہر ہے اس سے علیحدہ مستقل حکمت کا بیان آیا ہے، تو اس پر تمام مفسرین اور علماء متفق ہیں کہ حکمت سے مراد احادیث رسول ہے. احادیث رسول ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ پھر حدیث کو قرآن ہونا چاہیے تھا. جب قرآن بھی اللہ سے کی طرف سے نازل ہوا، حدیث بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوئی؟ نازل. تو حدیث الگ کیوں، قرآن الگ کیوں ہے؟ اس کی فرق یہ ہے کہ قرآن کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. یوں سمجھ لیں کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کتاب اللہ ہے، اور جو کلام، جو الفاظ ہیں وہ کلام اللہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ کلام اللہ. یعنی قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے اور معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، لیکن جو اس کے تشریحات ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کی جو کیا ہیں تشریحات ہیں، وہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی احادیث کی شکل میں. لیکن احادیث میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں اور معنی اور مفہوم کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. چونکہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں اس لیے ان کو کتاب اللہ نہیں کہا جاتا. کتاب اللہ نہیں کہا جاتا کیونکہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں. ہاں یہ ہے کہ علماء کے ہاں تقسیم یہی ہوتی ہے، وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب. قرآن کو کہتے ہیں وہی مطلوب اور حدیث کو کہتے ہیں وہی غیر مطلوب. مطلوب کا مطلب جس وحی کی کیا کی جاتی ہے؟ تلاوت. اور غیر مطلوب کا مطلب جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی. یعنی قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں ہوتی. کیونکہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور معنی بھی، اور حدیث کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ چوتھی بات ہے. فرمایا آپ کو وہ علوم سکھائے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. وہ علوم سکھائے جو آپ پہلے. احادیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں تمام مخلوق سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا. تمام مخلوق سے، بلکہ اولین آخرین کا علم آپ کو دیا گیا. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ گزر گئے ان کے علوم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے علوم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیے گئے. یعنی سب سے بڑھ کر اس کائنات میں جو علم دیا گیا وہ کس کو دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یاد رہے ایک نبی اور رسول کی ضرورت کا علم جو ہوتا ہے اسے علوم نبوت کہا جاتا ہے. علوم نبوت یعنی نبوت سے متعلق جتنے بھی چیزوں کا علم ضروری تھا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. لیکن ما لم تکن تعلم، جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، جو پہلے سے معلوم ہو وہ تو علم غیب ہوتا ہے، لیکن جو پہلے سے معلوم نہ ہو بتانے پر معلوم ہو جائے وہ علم غیب نہیں کہلاتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے وحی کے ذریعے، وحی کے واسطے سے. اور جو علم کسی چیز کے واسطے سے حاصل ہو وہ غیب نہیں رہتا، وہ غیب نہیں رہتا. آگے گویا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ تمام مخلوق میں جتنے انبیاء گزرے، کتب، ابدال، جتنے بھی صاحب علم لوگ گزرے ہیں دنیا میں، تمام مخلوقات سے 18,000 کے قریب مخلوقات ہیں. تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت نے کس کو دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل رسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے سب سے زیادہ عالم بھی کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے. سب سے زیادہ علم بھی کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. بس آخر دعوانا